اور باجوڑ میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہی دھماکے میں ہمارے 100 کارکن شہید ہوئے. بالکل صحیح. ہمارے اس مقامی قیادت شہید. اس دن میں نے بھی جانا تھا لیکن اتفاق سے میں نہ جا سکا کیونکہ 2 ہفتے پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا. تو گنڈا پور کو آپ پھر مرد الزام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت گنڈا پور صرف 11 کروڑ بسکٹ کھانے کے لیے ہے؟ اس حکومت کے دفنانے کا وقت آ چکا ہے. ایک تو باجوڑ کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا, اس سے پہلے وزیرستان, اور تواتر کے ساتھ میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا 763 کے قریب حملے ہو چکے ہیں اور ہزاروں جانیں اس کے اندر اللہ کو بھی پیاری ہوئی, نقصان بھی ہوا. یہ جو حالیہ حملے ہو رہے ہیں میں اس سے آپ کو جاننا چاہوں گا کہ یہ ان کا تناظر کیا ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے پرانے مسئلے کا؟ موجودہ حکومت کے پی کی اس کے اندر ان سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے, یہ تو مرکز کا معاملہ ہے. آپ کی پارٹی کی اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے طلعت صاحب, بنیادی طور پر تو دہشت گردی مسلح جو بھی کر رہا ہو جس طریقے سے بھی ہو, جمعیت علماء اسلام نے اس کی شدید مذمت بھی کی ہے اور کرتی آ رہی ہے, اور جمعیت علماء اسلام اس سے متاثر بھی ہے. مولانا فضل الرحمان صابرتین خود کو شامل ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں قیادت کے کتنے نام گنوا دوں, ایک لمبی فہرست ہے جو شہید بھی ہوئے, حملے بھی ہوئے, ہمارے سینکڑوں کارکن شہید ہو چکے ان دہشت گردی کے زد میں آئے. اور مولانا صاحب پر حملے کیوں ہوتے ہیں ہمارے پارٹی کی قیادت پر؟ وہ یہ کہ وہ اس جنگ کے قائل نہیں ہے جو ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی باجوڑ کی بات آپ نے کی, آج جو واقعہ ہوا جس میں ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے, لیوز اہلکار ہے, تحصیلدار ہے, سب سے پہلے تو اس کی مذمت کرتا ہوں, اس کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں ایز اے ورکر جمعیت علماء اسلام کے. اور باجوڑ میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہی دھماکے میں ہمارے 100 کارکن شہید ہوئے. بالکل صحیح. ہمارے اس مقامی قیادت شہید. اس دن میں نے بھی جانا تھا لیکن اتفاق سے میں نہ جا سکا کیونکہ 2 ہفتے پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا, میری کچھ عذر ہے, بیمار ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج کا نیا نہیں ہے, یہ ایک تسلسل ہے. کب سے, خاص کر یہ 9/11 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. جب سے پاکستان نے 9/11 کے بعد امریکہ سے مل کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا اور پاکستان کو اس جنگ میں گھسیڑ لیا, انہوں نے اس جنگ میں شامل کیا اور صف اول کا کردار ادا کیا, اس وقت سے لے کر آج تک قوم بھی بھگت رہی ہے یہ نقصانات اور ملک بھی بھگت رہے. تو گنڈا پور کو آپ پھر مرد الزام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت گنڈا پور صرف 11 کروڑ بسکٹ کھانے کے لیے ہے؟ اس حکومت کے دفنانے کا وقت آ چکا ہے. تو اگر یہ تسلسل ہے تو وہ مجھے یہ آرگومنٹ کرتے ہیں. میں ایک بات اور سنیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. مرجر کے بعد یہ کس کا حصہ ہے؟ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو حصہ ہے. وہاں امن و امان مینٹین کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ جو میں نے بیان دیا یہ اس تناظر میں نے دیا جب سوات کے سیلابی ریلے میں وہ 18 بندے لقمہ اجل بنے. اس وقت میں نے کہا کہ آپ کا کام صرف یہ کہ آپ کا 11 فٹ کا ہے, آپ کا یہ کام ہے. کیا آپ کے پاس ایئر ایمبولینس نہیں تھا؟ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے؟ میری جو معلومات ہے اس سے سوات کے سانحے میں جس میں 18 افراد شہید ہوئے, اس سے 1 ہفتہ یا 3 دن پہلے ایک ہی ہیلی کاپٹر بار 3-4 دن میں اشرافیہ کو لے جاتے اور لے آتے. اس وقت وہ ہیلی کاپٹر ہے. آج آپ کے پاس 18 جانیں بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کیوں نہیں تھا؟ سرکاری مشینری کیوں نہیں تھی؟ اور کہا بھی گیا تھا NDMA کی طرف سے کہ یہ ہو سکتا ہے, تو پھر آپ نے سر جواب کیوں نہیں کیا؟ دہشت گردی پر کیا کریں؟ چلے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامی طور پر ان کی کوتاہی تھی, ناکامی تھی, وہ اس کو خیر مانتے نہیں ہیں, لیکن دہشت گردی کے اوپر وہ یہی آرگومنٹ کرتے ہیں جو آپ نے آرگومنٹ کیا. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ ایک حکومت ہے, ایک صوبے کی حکومت ہے. آپ کی ذمہ داری صوبے کی حکومت کی حد تک کتنی آپ کی ذمہ داری, وہ ذمہ داری تو آپ نبھائیں. کیا وہ آپ نے وہ ذمہ داری ادا کی ہے؟ اگر آپ نہیں نبھا سکتے, آپ مرکزی حکومت کو وفاقی حکومت سے مطالبہ کریں. آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ فوج سے بات کریں. آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ کی حکومت ہے, صبح پوری سرکاری مشینری, فورسز آپ کے ماتحت ہے, فوج, سب کچھ. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں پہلے ہمارا لیڈر رہا ہوگا تو پھر یہ سارے معاملات. نہیں, میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان کباڑے میں جائے, پھر ہم اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں, ہمیں دکھ ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم وہ جیل میں رہے اور ہم خوش ہو, اس پر ہم خوش نہیں ہے. اور پہلی دفعہ عمران خان نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہے, اس سے پہلے کتنی لیڈرشپ ہے کہ وہ جیل میں رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان جائے کباڑ خانے میں, اس کا مطلب تو یہ بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ حکومت ہے تو پھر ذمہ داری آپ کی ہے. JUI کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر اب FC کا باقاعدہ ایک اسکواڈ لگ گیا ہے. آپ نے بڑے بڑے واقعات بھی دیکھے ہیں, حالات خراب ہوتے بھی دیکھے ہیں, لیکن اس حد تک کہ جب سڑک بھی آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, ایسے برے حالات شاید اس سے پہلے کم از کم ہماری یادداشت میں تو نہیں ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیے, جب آپ کو یاد ہوگا جب جنرل الیکشن کی نوبت آئی تھی, اس وقت مولانا صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ خیبر پختونخوا میں بالخصوص جنوبی اضلاع میں الیکشن کا ماحول نہیں ہے. وہاں 6 بجے کے بعد یا فلانا دن کو کیا صورتحال ہوتی ہے, اور رات کو ہم کمپین نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کے پاس جا نہیں سکتے ہیں. جس کے پاس ہم جاتے ہیں اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے مسلح قوتوں کے خلاف. وہ بات آج ثابت ہو گئی. اس وقت تو ہمیں لان تان کیا جا رہا تھا, تنقید کی جا رہی کہ مولانا صاحب رائے فرار اختیار کر رہے ہیں, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, پوسٹپون کروا رہے ہیں. لیکن آج سب مان رہے ہیں کہ ہاں ہے. جب مولانا کے گھر کے آس پاس ہے اور مولانا کے بیٹے کو اس کا راستہ روکا جا رہا ہے, اس کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, تو پھر آپ بتائیے کہ یہ کون بتائے گا کہ جمعیت علماء اسلام کو کیوں الیکشن میں خطرہ تھا؟
مولانا صاحب کی ذات کو کیوں خطرہ ہے, مولانا صاحب کی پارٹی کی ورکر کو کیوں خطرہ ہے, یہ تو ہمیں ریاست نے بتانی ہے یا حکومت نے بتانی ہے. اگر آپ کے پی حکومت اور مرکز کی حکومت کو ملا کے دیکھیں, کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ان حالات کو رول بیک کیا جائے, کیونکہ یہ حالات جو ہیں یہ ایسے نہیں چل سکتے نا, یہ بتدریج خراب ہوتے جا رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک بات عرض کر لوں, آپ کی پالیسی کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ نہیں بنا رہا ہے. 9/11 سے لے کر آج تک دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی پالیسی ہے وہ پارلیمنٹ کی پالیسی نہیں ہے, وہ منتخب حکومتوں کی, آج کی حکومت تو منتخب ہے نہیں, یہ ان کی پالیسی نہیں ہے. لہٰذا اس قسم کی جب قومی مسائل ہو, اس قومی مسائل میں جب تک آپ ایک پیج پر نہ ہو, تمام ادارے, پوری قوم اور قوم کا نمونہ ہے نمائندہ وہ پارلیمنٹ. جب پارلیمنٹ 8 فروری کے الیکشن میں پارلیمنٹ ہے نہیں, 47 فارم کی نمائندگی کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ, اور حکومت قوم کی نمائندہ نہیں ہے. صرف فوج اس کا راستہ نہیں روک سکتی جب تک قوم کی حمایت ان کو حاصل. پچھلا تو ایک پیج والی حکومت تھی نا, چلے وہ تو فارم 45 کی بھی تھی, اگرچہ میرے پاس بھی بڑے سارے فارم 47 کے آرگومنٹس اس کے بارے میں موجود ہیں. عمران خان کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ گراف دیکھیں یہ تو وہاں سے شروع ہوا نا, وہ ان تمام لوگوں کو یہاں پر لے کے وہ اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. شاید خواجہ آصف نے یہ بیان دیا ہے. جی آج بھی ہائبرڈ نظام ہے. اس وقت ہائبرڈ نظام کو مرد آباد کہا جاتا تھا, ہم بھی مرد آباد کہتے تھے, خواجہ آصف کی پارٹی بھی مرد آباد کہتی تھی, پیپلز پارٹی بھی مرد آباد کہتی تھی. کیوں؟ ہم سب پی ڈی ایم میں تھے. آج کا ہائبرڈ نظام کو خواجہ آصف زندہ آباد کہتے ہیں. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ بالکل آخر میں تو کے پی کے کی حکومت کا معاملہ تو نہ ہوا, تو ان کو گرانے سے تو فرق نہیں پڑے گا. ان کو گرنا چاہیے یا چلنا چاہیے؟ ایک سیاسی بھونچال خان کو کیوں کھڑا کریں؟ میں ایک بات کر لوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کل پی ٹی آئی کی قیادت آئی تھی, میں تو کل ہی آیا ہوں, میں تو ادھر تھا ہی نہیں. میڈیا سے مجھے پتہ چلا کہ مولانا صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اس کا حصہ نہ بنے. مولانا صاحب نے جواب میں کہا تھا ہم اس کو دھاندلی زدہ اسمبلی کہتے ہیں, یا عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے نہیں, تو میں اس میں کیوں پڑھوں؟ تحریک عدم اعتماد خیبر پختونخوا میں پیش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, جمعیت علماء اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. شیخ وقاص اکرم تو کہتے ہیں کہ مولانا پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم جب وہ کہتے ہیں کہ مولانا پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو کل رات کو کون آیا مولانا کے پیچھے؟ یعنی کل رات آپ پی ٹی آئی کی قیادت آئی. اب یہ بتائیے پی ٹی آئی کی قیادت جو مولانا کے پاس آئی, کیا وہ غلط کر رہے ہیں یا شیخ وقاص غلط بیان نہیں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ, میں بار بار کہتا ہوں میرے لیے محترم, شیخ وقاص ہے کون؟ اس سے پہلے وہ کس پارٹی میں تھا؟ اس سے ماضی میں جا کے وہ کس پارٹی میں تھا؟ اس سے ماضی میں جا کے وہ کس پارٹی میں تھا؟ جب ایک آدمی, ہم بوٹ اتنے جلدی اور تیزی سے تبدیل نہیں کرتے ہیں جتنے یہ پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں. یہ کل آئے گا ایک دن ایسا کہ یہ عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ